حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ عثمان بن العاص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، روزے دوزخ سے ڈال ہے، جیسے تم میں سے کسی ایک کی ڈال ہوتی ہے قتال سے بچنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ دوزخ سے بچنے کی ڈال ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں نشوونما، پالیدگی، پولنا پلنا، پاکیزگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوا کہ روزہ جسم کی نشوونما کرتا ہے، جسم پاکیزہ ہوتا ہے، آسودہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ اسی کی زبان مبارک سے صادر ہو سکتا ہے جو ماہر ڈاکٹر ہو۔ ایک جملے میں سرکار مدینہ نے پوری طب بیان کر دی۔ روزہ جسم کو صاف بھی کرتا ہے بیماریوں سے، اور آدمی روزہ رکھنے سے آسودہ بھی ہو جاتا ہے۔ آئیے طب کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ایک لوہے کی بنی ہوئی مشین اگر 11 مہینے مسلسل چلتی رہے، اسے ایک طویل وقفہ نہ دیا جائے تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ پرزے گھس جائیں گے، مشین بند ہو جائے گی، خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر لوہے کی مشین کے لوہے کے پرزے مسلسل کام کرنے کی وجہ سے گھس جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، تو انسانی مشین جس کے پرزے بنے ہی گوشت سے ہے، مسلسل 11 ماہ کام کرنے سے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ آپ اگر ایک لقمے کا 100واں حصہ بھی منہ میں ڈالیں گے تو تمام کا تمام نظام اسی حساب سے عمل شروع کر دیتا ہے جس حساب سے 4 روٹیاں کھانے پر کرتا ہے۔ اگر آپ مشین کو آرام دے، پھر چلائے، پھر آرام دے، پھر چلائے، اس طرح خرابیاں کم ہوں گی اور مشین کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ روزہ اعضاء جسمانی کے لیے ایک طرح کا آرام ہے، آسودگی ہے۔ معدہ اور آنتوں کے لیے پاکیزگی اور صفائی کا سبب ہے۔ روزے سے اندرونی صفائی ہوتی ہے۔ ویسے تو روزے کا تمام نظاموں پر اثر پڑتا ہے، لیکن نظام پر خصوصی اور خصوص بالخصوص جگر پر حیران کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جگر کھانا ہضم کرنے کے علاوہ مزید 15 کام اور بھی کرتا ہے۔ اس طرح جگر مسلسل کام کرتا کرتا تک جاتا ہے۔ صرف اور صرف روزہ ہی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے تو اس کی تکان دور ہوگی اور آرام ملے گا۔ جگر انسانی جسم میں اتنا مصروف عضو ہے، اگر اس کی زبان ہوتی تو رو رو کر کہتا کہ اے انسان، مجھ پر رحم کر، روزہ رکھ اور مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دے۔ جگر کے انتہائی مشکل کاموں میں سے ایک کام غیر ہضم شدہ خوراک اور تحلیل شدہ خوراک کے درمیان توازن کو برقرار رکھنا بھی ہے۔ جو آپ نے ابھی کھایا ہے، جگر اسے سٹور بھی کر رہا ہوتا ہے اور کھائے ہوئے کے تحلیل ہو جانے کے عمل کی نگرانی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ روزے کی وجہ سے جگر سٹور کرنے کے عمل سے کافی حد تک آزاد ہو جاتا ہے۔ گلینڈز، غدود ہمارے جسم کے اندر اہم رول ادا کرتے ہیں۔ لعاب بنانے والے غدود، گردن کے غدود، لبلبہ کے غدود، یہ ہم وقت مصروف رہتے ہیں۔ ان کو سکون صرف روزے کی صورت میں ملتا ہے۔ جب کھانا کھانے لگتے ہیں، منہ میں ہی رطوبت شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ معدے میں پہنچنے تک بہت سے رطوبتیں شامل ہوتی ہیں۔ معدے کی رطوبت پیدا کرنے والے خلیے روزہ رکھنے سے آرام کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ آنتیں، انسانی مشین کے اندر چھوٹی بڑی نالیوں کا ایک جال سا بچھا ہوا ہے۔ کسی میں خون ہے، کسی میں تحلیل شدہ غذا اور کسی میں غیر ہضم شدہ غذا۔ غذا سٹور کرنے والی آنتوں میں بہت سے فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور آدمی بیمار اور جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ان سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے، روزہ رکھا جائے تاکہ جسم کو پاکیزگی حاصل ہو۔ جن آنتوں میں خون گردش کرتا ہے، وہ بعض اوقات اس وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے کہ خون میں باقی ماندہ مادے پوری طرح تحلیل نہیں ہوتے، تو نتیجتاً شریانوں کی دیواروں پر چربی یا دیگر اجزاء جم جاتے ہیں اور شریانیں سکڑ جاتی ہیں۔ ان کی دیواریں سخت ہو جاتی ہیں، آدمی کو بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شریانوں کی دیواروں پر چربی یا دیگر اجزاء نہ جمے اور شریانوں کی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہے، تو اس کا واحد علاج روزہ ہے۔ خون، یہ ہڈیوں کے گودے میں بنتا ہے۔ جب کبھی جسم کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، ایک خودکار نظام ہڈی کے گودے کو حرکت دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خون کی پیدائش میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام مل جاتا ہے۔ یہ ہڈی کے گودے کے لیے ضرورت کے مطابق اتنا مواد مہیا کرتا ہے جس سے بآسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔ دن میں روزہ رکھنے سے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، اس سے دل کو ذرا آرام ملتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سیلز کے درمیان مائع کی مقدار میں کمی کی وجہ سے ٹیشوز یعنی پٹوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ پٹوں پر جب دباؤ کم ہوتا ہے تو اس وقت دل آرام میں ہوتا ہے۔ روزے کے اندر گردے بھی آرام کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے ڈاکٹر فتح خان اور کنگ ایڈورڈ کالج لاہور کے یورولوجسٹ ڈاکٹر سجاد حسین نے تحقیق کی ہے کہ گردے کے ان مریضوں میں یورک ایسڈ کی کمی واقع نہیں ہوتی جو روزہ رکھتے ہیں۔ کتنے روزے رکھے جائیں؟ کم از کم 1 ماہ کے روزے رکھنے ضروری ہے، تب یہ فوائد مرتب ہوں گے۔ اور اگر آدمی ہر ماہ 3 روزے رکھتا ہے تو پھر بیماریاں دور رہنے پر مجبور۔ بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا زکوٰۃ الجسد الصوم۔ ایک دن آئے گا کہ ساری دنیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گی اور روزہ رکھے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی آن کر دیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔